صلی علی محمد آل محمد. صلوات پر محمد وآل محمد. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں. غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے، اور میں کب سے کھڑی ہوں. ایک تحریر اٹھائے پوچھا حیدر نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا، رو کے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما، کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر، کبھی بیٹوں نے سنبھالا، کبھی راستے میں گری ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. وہ تو کم سن ہے ابھی دور ہے شام سے بھی، زینب آئے گی کبھی مجھ سے. زینب نے یہ پوچھا کہاں جاتی ہو بتاؤ اے اماں. میں نے زینب سے چھپایا کہ میں دربار گئی ہوں. ایک تحریر اٹھائے اور ایسے خاموش ہو کیوں، کہنا چاہو تو کہو. اماں کچھ تو بولو، رو کے بولی بیٹوں سے، ساتھ بہنوں کا نبھانا کربل میں ننگے سر کیسے چلے گی، بس یہی سوچ رہی ہوں. ایک تحریر اٹھائے اور جتنے دکھ میں نے سہے، گر وہ دن پر بھی پڑے، وہ سیاہ رات بنے، یہی دکھ کم تو نہیں ہے.
قدر تنہا مدینے میں ہوئی ہوں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مرتضی رضوی ایک سلام پیش کریں، بار دیگر بلند تر صلوات۔ باری دیگر صلوات۔ آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا، آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا، میری تربت دے رہی ہے، میری غربت کا پتہ، اور کیسے وہ غربت کا منظر بھول پاؤں گی بھلا، تخت پہ بیٹھا تھا ظالم اور کھڑی تھی فاطمہ، سیدہ کو سر دربار جھٹلایا گیا، ہائے بابا باد تیرے ہم نے جھیلے وہ ستم، پسلیاں ٹوٹی ہے میری، پشت ہے زخموں سے خم، آ کے دیکھو تو ذرا کیا حال میرا ہو گیا، جل رہا تھا در ہمارا اور سب ہنستے رہے، مرتضی کو باندھ کر گئے، دن سے راسی لے گئے، دے رہی تھی آپ کو رو رو کے میں اس دم صدا، در گرایا جب ستمگار رونے میں کہتی رہی، ظالموں میں فاطمہ سے ہے راہ میں بنت نبی، رحم نہ کھایا کسی نے اور نہ آئی کچھ حیا،
آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا. محمد وآل محمد صلوات. میں اس سے پہلے کہ میں دعوت کلام دوں، آپ کے علم میں ہے کہ آج جو اصال سات مجلس ہے 2 مومنین کے لیے سید حسن رضا زیدی اور سید امداد علی زیدی، ان کی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. پر محمد والے محمد بلند تر صلوات صلی اللہ محمد والے محمد. اب میں دعوت کلام دوں گا. ذکر امام حسین علیہ السلام حسن عباس صاحب جو یہاں پہ اکثر پڑھتے رہے ہیں، آپ ان سے فیملیئر ہیں. آج اردو میں بھی مجلس پڑھیں گے. بار دیگر سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کرتے ہیں پروردگار عالم کے نام سے جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے. اور سرنامہ کلام میں میں سورہ الکوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صلوات. ہماری ان مجالس کا اہتمام ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ ہماری روحانی بالادگی کا سبب بنتا ہے، مگر پورے سال تہ بتہ سلسلہ بسلسلہ ہمیں تیار کرتا رہتا ہے ہمارے آنے والے مواقعوں کا، جہاں ہم عبادت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں مسلسل مصروف عمل رکھتا ہے اس روحانی ایلیویشن کے لیے یا اس روحانی سلسلے کے لیے جس سے ہماری نسبت ہے. لہٰذا ہر عمل، ہمارا ہر پروگرام، ہماری ہر مجلس ایک اس مانند ہے جیسے ایک آپ کہیں کہ دھاگے میں یہ پروئے ہوئے دانے ہیں جو جب تک آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ اپنی نہ صرف جیسے میں نے عرض کیا اپنی اسپریچول ایلیویشن کا باعث بنیں گے، بلکہ ہمیں ہمارے علمی تربیت کا موقع ملے گا، اور ہمیں اپنے جس علم کی بنا پہ جس پہ ہمارا کلیم ہے، جس علم پر، جس محمد و آل محمد کی محبت پر ہمارا پورا دین کھڑا ہے، اس کی بنیادوں کو ہم مضبوط تر کرتے چلے جائیں گے. اسی سلسلے میں آج ایصال ثواب کی مجلس ہے جس میں نے یہ سوچا کہ تھوڑے سے وقت میں تقریباً 30 سے 40 منٹ میں آپ کے سامنے جو بنیادی بات یا بنیادی پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں آج، وہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ. صلی اللہ. یہ بی بی فاطمہ الزہرا کا جو خطبہ ہے، جو مشہور جو خطبہ فدق کے نام سے ہے، ہم سب جانتے ہیں، اکثر سنتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ مجلس کا ایک پلیٹ فارم مختلف ہے، ورنہ میں پوچھتا ضرور آپ سے کہ آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگوں نے خطبہ فدق پڑھا ہے، کیونکہ میں یہ سوال نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ کیا آپ نے خطبہ پڑھا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم غدیر کے واقعے کو بیان کرتے ہیں اور ہم ایک جملہ جانتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ فدق کا خطبہ ہے جس میں بی بی نے اپنے حق کا کلیم کیا. لیکن غدیر کے خطبے میں بھی ایک طویل خطبہ تھا جس کا ایک حصہ وہ جملہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. اسی طرح میں آج آپ کے سامنے اپنا ایک کیس پیش کروں گا ایز این اکیڈمک، ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، کہ کیوں یہ خطبہ اتنا پرومیننٹ ہے، اتنا اہم ہے کہ مجھے اگر یہ کہنا ہو
کہ میں آپ کو اگر اہل بیت سے محبت کے ہمارے جو ایمان کا حصہ ہے اس کے اگر 4 ستون ہیں تو ان 4 ستونوں میں سے ایک ستون یہ خطبہ ہے. لہٰذا میں اس کو خطبہ فدق کا خطبہ نہیں کہہ رہا, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس میں فدق کا ایک چھوٹا سا موضوع ہے, اور یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کیونکہ اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ چیز مکمل ہو گئی ہمارے نظر میں کہ ہاں یہ بی بی کا حق تھا, بی بی کا حق نہیں دیا گیا. بالکل مسلمہ بات, ایک پکی بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن جو دوسری جانب سے جن لوگوں نے بیان کیا جو اس کی مخالفت میں تھے, انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ اچھا یہ ہمیں پتہ ہے, یہ اہل تشیع کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کلیم ہے, بی بی فاطمہ فدق کے کلیم کرتی تھی, لہٰذا اب یہ بات ہمیں پتہ ہے, پھر پورا خطبہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. یہ جس طریقے سے یہ نیریٹو بلڈ کیے جاتے ہیں اور ان چیزوں کو فریم کیا جاتا ہے, ان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے ذہنوں پر, ہماری تاریخ پر, ہمارے ایمان پر. یہ میں آج آپ کے سامنے کیس پلیٹ کروں گا. وہ ہم کلاس میں تو پڑھاتے ہیں امریکہ میں, ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا انگریزی کا لفظ ہے بلف, BLUF. وہ اس کے ایک انگریزی معنی اور ہے, بلف کرنا, جھوٹ بولنا ہے, کسی کو دھوکہ دینا. لیکن بلف کو ہم استعمال کرتے ہیں باٹم لائن اپ فرنٹ. تو میں اپنا آرگومنٹ آپ کو, تھیسس جو مجھے اگلے 30 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے, وہ تھیسس یہ ہے کہ یہ خطبہ جو بی بی کا ہے یہ ہمارے دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے, اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو آپ کی مجھے کانسٹنٹ, کیونکہ تقریر کا وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آپ میری طرف متوجہ رہیں, جو انشاءاللہ آپ رہیں گے. یہ مین آرگومنٹ ہے. لیکن اس کو میں بلڈ جو کرنے کے لیے سب سے اہم بات بیان کروں گا. ہم یہ جانتے ہیں, صرف آپ کے ذہنوں کو میں یہ بات تازہ کرنے کے لیے, کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت جو ہے یہ صرف ہماری آپشنل نہیں ہے. ہمارا کلیم یہ ہے نا, ورنہ تو اہل سنت کے درمیان ہمارے بھائی سب کہتے ہیں کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے, لیکن ہمارے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ آپشنل نہیں ہے, یہ سینٹرل فیچر ہے مذہب کا. اچھا سینٹرل فیچر کیوں ہے؟ یہ اس کے لیے 4 ستون, یہ میں کسی کو کوٹ نہیں کر رہا, میں بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں. 2 قرآن کی مشہور آیات ہیں, ہم سب جانتے ہیں. ایک مودت فی القربہ, مجھے وہ پڑھنی نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کو اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہیے سوا اس کے کہ اپنے قریبیوں سے مودت کریں. اور میں یہ الگ پورا موضوع ہے جس پہ مجلس پڑھی جا سکتی ہے کہ مودت کے جب پوچھا گیا رسول سے یہ فی القربہ کون ہے, تو کلیئر حدیث موجود ہے, اہل سنت کی میجر ٹریڈیشن میں موجود ہے. نے کہا کہ یہ مودت جو قریب ہے میرے, یہ علی, فاطمہ, حسن, حسین ہے. ایک تو یہ آیت ہے جو ہمارے لیے پرنسپل کریٹ کرتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مدت والی جو آیت ہے قرآن میں 3 جگہوں پہ اور انبیاء کا ذکر ہے بہت سا, اور وہاں پہ ہر جگہ پہ یہ جملہ ہے کہ یہ نبی جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا, کیا یہ تم سے کوئی اجر مانگتا ہے؟ نہیں, یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہر نبی کے بارے میں یہ کہا گیا, ماں سوا ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, جہاں کہا گیا کہ نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوا اس کے, ایک انپریسیڈنٹڈ چیز کریٹ کی گئی. یعنی قرآن میں ہم کہتے ہیں نا ایک پیٹرن ہے, ایک کانسیپٹ ہے, ایک سرٹن فاؤنڈیشن ہے. یہ معیار سے نارمل خدا کی, جو خدا کی بھی ایک سنت ہے, اس سے ہٹا ہوا ہے. پہلا پرنسپل. دوسرا پرنسپل مباہلے کا پرنسپل, جہاں کہا گیا کہ اے رسول تم اپنی عورتوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے بچوں کو لاؤ, اپنے بچوں کو لائیں, تم اپنے نفس کو لاؤ, اپنے نفس کو لائیں. یہ جو پہلی آیت تھی جو فی القربہ والی, اس میں تو تاریخ والوں نے, جو حدیث لکھنے والے تھے سچے جھوٹے ملا کے, انہوں نے کوشش کی کچھ لوگوں نے کلیم کرنے کی کہ یہ فی القربہ میں تو ازواج بھی ہیں, فی القربہ میں تو فلاں بھی ہے. یہ جو آیت ہے مباہلے کی, اس میں کوئی جھوٹا بھی ایسا جھوٹ نہیں گھڑ سکا. کسی نے یہ کلیم نہیں کیا, کسی نے کسی ملعون کے دور میں جہاں یہ حدیثیں گھڑی جاتی تھی, یہ جرت نہیں ہوئی کسی کی کہ وہ کہتا کہ اچھا ہاں مباہلہ میں ہمارے بھی ساتھی تھے. ایک بڑی اہم بات, یہ سیکنڈ پرنسپل ہو گیا. یہ میں آپ کو پرنسپلز گنوا رہا ہوں. تیسرا پرنسپل, یہ اہل بیت سے محبت کے پرنسپل 4. تیسرا پرنسپل, یہ 2 قرآن کی آیتیں صرف یاد دلانے کے لیے, بڑا I have to go very far. تیسرا پرنسپل غدیر. دیکھیں جس کے لیے آیت آگے کہ نبی یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, آپ واقف ہیں سب کتنی امپورٹنٹ بات ہے. من کن تو مولا فاز علی مولا. دوسری اس کا دوسرا حصہ بھی ہے اس خطبے کا, جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ینگسٹرز ہیں, آپ خاص طور پہ جا کے غدیر خم کا خطبہ پڑھیں. اس پہ پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں غدیر خم پہ. دوسری بات ہے حضور اکرم نے یہ فرمائی, انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیچھے جب کہہ دیا کہ علی ولی ہے اور علی میری طرح تمہارا ولی ہے, اس کے بعد کہا میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. 2 چیزیں کیا چھوڑے جا رہا ہوں آپ جانتے ہیں, قرآن اور اہل بیت.
اور یہ آپ مجھ سے پہلے سن چکے ہیں کہ یہ بے شمار جگہوں پہ آپ کسی اہل سنت سے سوال کریں، یہ حدیث پوچھیں کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ میرے پیچھے نبی نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کیا ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں جی ہم نے سنا ہے قرآن اور حدیث۔ آپ ان کو وہیں روکیں، ان سے کہیں کہ یہ حدیث دکھا دیں، یہ حدیث موجود نہیں ہے کسی صحیح ستہ میں۔ صحیح ستہ کیا ہے؟ فار ینگ کڈز، جو 6 کتابیں اہل سنت کی پرنسپل 6 کتابیں حدیث کی، اس میں یہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، مستدرک میں، ہر جگہ یہ حدیث ہے، نبی نے کہا میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ یہ مستحکم بات ہے۔ یہ تیسرا پلر ہے۔ یہ تینوں پلرز میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ میں اپنا جو آج میرا آرگومنٹ ہے، جو میں کیس لیڈ کر رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ کا خطبہ چوتھا پرنسپل ہے، وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور وہ میں خطبہ آج میں اس کے آپ کو 5 پوائنٹس ہی سنانے ہیں، اس لیے میں کاغذ ہاتھ میں، تاکہ میں اس میں کسی لفظ میں بھی غلطی نہ کروں۔ چوتھا پرنسپل اس لیے ہے کہ ایک تو ان پہلے 3 پرنسپلز کی تائید میں ہے جو بی بی نے بات کہی، 2 قرآن کی حدیث، 2 قرآن کی آیات، ایک نبی کے مستحکم اور اہم ترین حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور چوتھا یہ پرنسپل اس لیے ہے کہ جہاں بھی آپ یہ کوٹیشنز پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، آپ کو ہر جگہ بی بی فاطمہ الزہرا کا مقام ایک ایسا ایلیویٹڈ نظر آئے گا جو انکمپیریبل ہے۔ میں اب نام نہیں لیتا، ہماری بہت بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ بھی انکمپیریبل ہے۔ کیوں انکمپیریبل ہے؟ سیدۃ النساء العالمین، جنت کے خواتین کی سردار، ایک بات۔ دوسری بات بڑی مشہور، یہ مستدرک میں حدیث ہے، اور یہ میں نے اہل سنت کے تمام سورسز یہ مجلس پڑھنے سے پہلے دیکھے۔ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے لقمان اندلسی، ان کی کتاب ہے بی بی فاطمہ کے اعجاز پہ، یعنی کرسچن تھے، وہاں سے کنورٹ ہوئے، اہل سنت ہیں، لیکن ان کی کتاب مولا علی پہ بھی بڑی زبردست ہے، بی بی فاطمہ پہ بھی ابھی نئی کتاب ہے، آپ امیزون پہ جائیں، آپ یہ لے سکتے ہیں، دا لائف اینڈ ٹائمز آف بی بی فاطمہ الزہرا۔ اس پہ یہ اندلسی صاحب بھی کہتے ہیں، صلوات پڑھیں، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہ صرف مستدرک میں موجود ہے، اہم جگہوں پر موجود ہے، کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ ہر ماں جو اپنی اولاد کی نسبت کریٹ کرتی ہے وہ اس کے باپ سے کرتی ہے، سوائے فاطمہ کے۔ فاطمہ وہ واحد ریفرنس ہے جن کی اولاد کی نسبت مجھ سے ہے، اور یہ تمام آپ کے اہل سنت کے پرنسپل بکس میں موجود ہے، یعنی سیدۃ النساء العالمین کی پرنسپل بات آ گئی۔ پھر ہم بار بار سنتے ہیں ام ابیہا، کیا ہے؟ اپنے باپ کی ماں۔ یہ کس باپ کی ماں ہے؟ اس نبی کی جو آپ کی عظیم ترین شخصیت، عظیم ترین نبی، جس کی خاطر سب کچھ خلق ہوا، اس کے لیے یہ جملہ آنا، یہ تیسرا انپریسیڈنٹڈ کوالیفیکیشن۔ یعنی پرنسپلز پہ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، 3 پرنسپلز اہل بیت کی امپورٹنٹ۔ چوتھا پلر بی بی فاطمہ کی سینٹرلٹی، جو بی بی فاطمہ سے محبت نہیں کرتا، ان کی آل سے، ان کی سینٹرلٹی، ان فیتھ کو نہیں سمجھتا، وہ اہل بیت کی شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے میرا کلیم، اس لیے اس خطبے کے میں نے آپ کو حصے سنانے۔ اور یہ نیریٹو کی بات میں آپ کے سامنے کرتا چاہوں، تھوڑی سی بات۔ یہ نیریٹو کیوں خطبہ فدق کا نام دیا گیا؟ میں ان سب تمام لوگوں نے جنہوں نے یہ نام دیا، ام حبیہ کی وجہ سے، سیدۃ النساء العالمین، یہ تیسری جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، بے شمار اور حدیثیں، بی بی کے نام ہی دیکھ لیں۔ ایک بات میں اور سناتا چلوں، امام صادق نے فرمایا 9 نام ہیں بی بی کے، صلی اللہ علیہ محمد، بی بی کے 9 نام ہیں، پلیز جا کے دیکھیے گا۔ ٹائٹلز مختلف ہیں، نام مختلف ہیں، ناموں میں سے ایک نام ہے مبارکہ، جیسے آپ کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ، کہ جس چیز کے ساتھ بی بی کی نسبت ہے، چاہے وہ ذکر کے ساتھ ہے، چاہے وہ عبادت کے ساتھ ہے، چاہے وہ ان کی نسل کے ساتھ ہے، جس چیز کے ساتھ بی بی کی ایسوسیشن ہوگی وہ چیز بابرکت اور بارحمت بن جائے گی۔ یہ تھا کلیم۔ اب یہ نیریٹو جو خطبے پہ میں آتا ہوں، یہ تو میں نے تعارف مختصراً کرا دیا تاکہ آپ شامل ہو جائیں اس سوچ میں میرے ساتھ۔ اور ان مجالس کا یہ کام ہے، ہمارا کام بعض سوالوں کو اٹھانا ہے۔ ہر سوال جو میں اٹھاؤں گا ضروری نہیں کہ میرے پاس اس کا جواب ہے، لیکن ان سوالوں پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ ہماری ٹریڈیشن میں اور باقی ٹریڈیشنز میں واحد فرق یہ ہے کہ ہم ریشنلٹی، کریٹیکل تھنکنگ اور سوچ پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو لکھا ہوا دیکھ کے اس کو ازبر رٹا لگا کے چلنے والے لوگ نہیں ہیں، نہ ہماری پوری ٹریڈیشن میں کسی نے اس چیز کو فروغ دیا۔ مولا علی نے کبھی اپنے خطبوں میں، آپ مجھ سے سن چکے ہیں، کبھی اپنے خطبوں میں یہ نہیں کہا، جب وہ خلیفہ وقت بھی بن گئے، کسی کو روکا نہیں۔ یہ جو خوارج تھے یہ کھڑے ہو کر کے سامنے تقریر کرتے تھے، مولا کے دوست کہتے تھے ان کو روک نہیں،
میں کہا نہیں روکنا نہیں, جو کہنا چاہتا ہے وہ کہے. جو کہتے تھے نا کہ مجھ سے سوال کرو کہ میں اس سے پہلے تم میں نہ رہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مونولوگ کی ٹریڈیشن نہیں ہے ہمارے ہاں, سوال کرنے کی ٹریڈیشن ہے, چیلنج کرنے کی ٹریڈیشن ہے. اسی طرح یہ جب ہم نے خطبہ فدق کہہ دیا, مجھ سے بھی سن چکے کہ ہم نے باکسنگ کر دیا. اب انگریزی کی پھر میں اصطلاح کا سہارا لوں گا, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. یہ ہے ہماری ٹریڈیشن. کیوں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہے؟ کیونکہ جب آپ نے فدق میں فریم کر دیا, ایک اور میں آپ کو مثال سے بات کی واضح کرتا ہوں. دیکھیے جس وقت سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں نا فرقے کب سے بنے, آپ سے بڑے لوگ سوال کریں گے جو علم نہیں رکھتے, اہل تشیع تو یہ بعد میں بنے, فلاں نے بنا دیے, پہلے تو ایک ہی فرقہ تھا. آپ ان سے پوچھیں کہ ہم تو سنی, ہم تو سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں. ایک منٹ کے لیے ان کو روکیے, صرف ایک آرگومنٹ پیش کیجیے, اور وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھیے فرقہ ہم مانتے ہیں کوئی اسلام میں نہیں تھا اور نہ ہونا چاہیے, لیکن جس دن پروردگار عالم نے حکم کیا اپنے محبوب ترین نبی کو کہ میرا پیغام مکمل کر دیں, اور جس دن انہوں نے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا, سب کو کہا ہاتھ کھڑا کرو, جس نے ہاتھ کھڑا کیا وہ ہے فرقہ ہمارا. اس دن سب شیعہ تھے, جس نے ہاتھ کھڑا کیا لبیک کہیں نا, اس کے بعد ہماری اہل سنت کی ٹریڈیشن میں موجود ہے. وہ خطبہ ختم ہو کے وہ اٹ واز ناٹ ڈسپرسڈ, اس کے بعد تمام لوگ, خواتین بھی جو تھی, وہ ہر جو انسان وہاں موجود تھا, خاص کر جو اہم ترین لوگ تھے, ازواج کو شامل کر کے اس سب ایک ٹینٹ لگا, اس ٹینٹ میں آئے, انہوں نے لبیک کہا. جس نے اس دن لبیک کہا وہ سب ایک فرقے میں آ گئے, وہ ہے فرقہ, وہی اسلام کا. جس نے اس آئیڈیا کو چیلنج کیا اس نے نیا فرقہ بنایا. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں, آپ کہیں میری رائے ہے, آپ کہیں میں شیعہ بھی ہوں, میں سنی بھی ہوں, کیونکہ ہم سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے. یہ کیا فریم ہوا, یہ نیریٹو کیا بنایا گیا کہ یہ نیریٹو بنا دو یہ علی کے ماننے والے. ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت, ہم تو نبی کے ماننے والے. یہ کس نے کسی کو رائٹ کیا کہ وہ یہ پورا کلیم لے لے اور ہم سے پورا کلیم لے لے کہ ہم تو اہل سنت والجماعت ہے, یہ علی کی پارٹی ہے. ہم علی کی پارٹی نہیں ہیں, ہم سنت کی پارٹی ہیں. علی کو ولی ماننا سب سے بڑی سنت ہے. جو سنت کو مانتا ہے وہ سنی ہے. اہل سنت والجماعت کے حوالے سے ایک لفظ ہے نا. اچھا یہ نیریٹو بنائے جاتے ہیں, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ خطبہ فدق اس کو مت کہیں. یہ ساری میں نے محنت ابھی پہلے 10 منٹ اس لیے کی آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ خطبہ پڑھیں, اور میں خطبہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے پرنسپلز, اور خطبے کو خطبہ کہیں, کیونکہ فدق کہہ کے اس کو انڈرمائن اور انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا. کسی نے انٹینشنل نہیں کیا. ہمارے بڑے بڑے اسکالرز ہیں, سب نے خطبہ فدق ہی نام اس کو دیا ہے, وہ مشہور ہو گیا اس نام سے, لیکن ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم اس پوری تھاٹ کو کنفائن ہونے دیں. 2 باتیں آپ اس سے اور سنیں, اور پھر میں آپ کو خطبہ سناؤں گا. وقت ہمارے پاس الحمدللہ ہے. صلوات پڑھیے. دیکھیے یہ ہم 2 اہل سنت کے کلام کا انتخاب میں نے کیا آپ کو یہ عرض کرنے کے لیے کہ بی بی کے نام کو اور ان کی ٹریڈیشن کو اور ان کی اسپریچول سٹیٹس کو اگر سمجھ رہے ہیں تو آپ اہل سنت سے ہی سمجھ لیں. بہت بڑے 2 فقیر ہیں جن سے میں کہہ رہا ہوں. ہمارا اس سے بھی اگلا آرگومنٹ ہے. ایک آرگومنٹ جو میں صرف نیریٹو کے لیے دے رہا ہوں آپ کو, تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم نے بیان بی بی کا نام بیان کیسے کرنا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. یہ افتخار عارف کا کلام ہے, میں ہمیشہ لوگوں کو سناتا ہوں. عجب ایک سلسلہ ہے, عجب ایک سلسلہ ہے, خدیجہ فاطمہ زینب, وفا کے باب میں, صدق و صفا کے باب میں, صبر و رضا کے باب میں. یہ کیسا منور راستہ ہے. خدیجہ فاطمہ زینب, طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک, طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک, ہرا سے کربلا تک, مشیت نے جو ایک خط جلی کھینچا ہوا ہے, اسی کا نور ہے جو دل بے دل منزل بے منزل ہر طرف پھیلا ہوا ہے, ہر طرف پھیلا ہوا ہے. رسالت کی گواہی ہو, یہ جملہ سنانا ہے میں نے آپ کو, رسالت کی گواہی ہو, ولایت کی گواہی ہو, امامت کی گواہی ہو, جو یہ کہہ دے وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے. اب یہ افتخار عارف سے مجھ سے کسی نے پوچھا وہ شیعہ, میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں اس کا, وہ شیعہ ہے کہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت کی گواہی ہو, ولایت کی گواہی ہو, امامت کی گواہی ہو, جو یہ کہہ دیں وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے. یہ افتخار عارف نے خطبہ پڑھا ہے بی بی کا, یہ اس کی تشریح ہے, میں بھی آپ کو سناؤں گا. انہوں نے پڑھا ہے, ہم نہیں پڑھتے خطبہ, انہوں نے پڑھا ہے.
گواہی میں تسلسل اور پھر ایسا تسلسل، آپ اپنی جگہ ایک معجزہ ہے، ختیجہ، فاطمہ، زینب، عجب ایک سلسلہ ہے، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، یہ کیسا منور راستہ ہے. درود پڑھیے. یہ ہے نیریٹو آف بی بی فاطمہ. ایسے آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے بی بی فاطمہ کو، یہ کہہ کے نہیں کہ آخر میں آخری وقت تک ہمیں مشکل دی ہم فدق کی جنگ، نہیں، وہ ایک ایلیمنٹ ہے، وہ ایک ایلیمنٹ ہے. آپ کے پرنسپلز جو لوگ بعد میں آئے ان کے لیے، ہمارے پرنسپلز آف اہل بیت سے محبت میں بی بی فاطمہ کا خطبہ ہے، یہ کلیم میں کر رہا ہوں. دوسرا نیریٹو کیسے بلڈ کیا گیا، اور یہ کیونکہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہم نے چیزوں کو کنٹمپریری ریلیونس کے ساتھ بھی دیکھنا ہے. ہمارے نیریٹو جو ہیں وہ کیوں مین سٹریم نیریٹو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے. دوسرا نیریٹو کی مثال یہ اقبال ہے، اور یہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں 3 ان کے فارسی کے ہیں، پھر جو چوتھا جس شعر کے لیے میں سنا رہا ہوں اس کا میں ترجمہ کروں گا. پہلے والے آسان ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم افضل تھی کیونکہ ان کی ایک نسبت ہے عیسیٰ سے. فاطمہ افضل ہے کیونکہ ان کی 3 نسبتیں ہیں. کیا 3 نسبتیں ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولیوں آخری، بانویں تاجدار حلتا، بانویں تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا. اور پھر کہتے ہیں تیسرا کیا ان کا ریفرنس پوائنٹ ہے نبی اور علی کے بعد؟ مادر یا مرکز پرکار عشق، مادر یا مرکز پرکار عشق، مادر یا کارواں سالار عشق. یہ ہے فریم، یہ ہے بی بی کی کا انٹروڈکشن. اگلا شعر جس کے لیے ساری بات ہوئی، 2 شعر ہے. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ. اس کا ترجمہ ضروری ہے. مجھے شریعت نے، اقبال کہتے ہیں مجھے شریعت نے روک رکھا ہے، اور مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے سامنے ہے، ورنہ یہ 2 چیزیں ہم نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلی جو بات کہنا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ ریسٹرکٹ کر دیے گئے، میرے پاؤں روک دیے گئے، ورنہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ورنہ گردے تربتش کردے گردید امین، سجدہ ہا بر خاک او با یا باشید امین. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر مجھے یہ 2 چیزیں نہ روکتی تو میں بی بی کی قبر کے چکر لگانا شروع کر دیتا، تو میں بی بی کے قبر کے چکر لگانا شروع کر دیتا اور ان کی قبر پہ سجدہ کرتا. یہ کہیں نا ہم میں سے کوئی کہے تو فتوے لگتے ہیں. اقبال کہہ رہے ہیں، ان کی مشہور شاعری ہے، رموز مشہور ان کی کتاب میں، مجھے نام بھول رہے، رموز، ان کی چند جو معروف ترین کتابیں ہیں ان میں سے صلوات پڑھی ایک دفعہ. یہ فریمنگ ہو گئی، یہاں تک بات سامنے آ گئی کہ میں یہ اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنا فریم کلیئر کرنا ہے. اور اب میں آتا ہوں وقت کو رکھتے ہوئے اس خطبے کی طرف کہ کیوں یہ خطبہ ضروری ہے. مجھے یہ یقین ہے 100% کہ اقبال نے بھی یہ خطبہ پڑھ کے یہ نظم لکھی ہے، اور افتخار عارف نے. افتخار عارف تو حیات ان سے میں پوچھ چکا ہوں، وہ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو فیس ٹو فیس بات کی بات. اقبال نے بھی یقیناً پڑھا تھا، اس کی وجہ ہے. اب یہ 5 باتیں میں نے اس میں سے چنی ہیں. پورا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ویسے اتنا لمبا نہیں ہے، میں 10 منٹ میں پڑھ بھی سکتا تھا، لیکن وہ میں چاہتا ہوں کہ جو ینگ بچے یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ خاص کر جا کے گوگل کا، یہ تو آپ ہر چیز سرچ کرتے ہیں نا، یہ خطبہ موجود ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، فارسی بھی ہے، انگریزی بھی ہے. بڑی شاندار کتابیں بھی ہیں. اگر آپ نے کتاب زبردست پڑھنی ہوگی تو مرتضیٰ مطہری کی خطبہ فتح پہ پوری کتاب ہے جس کو پڑھا جائے. دوسری کتاب میں یہ ریفرنس دیتا چلوں، یہ نوٹ کرنا چاہیے ینگ لوگوں کو. ایک آیت اللہ ہے منیر خباز، جو اوریجنلی قطیف میں پیدا ہوئے تھے اور اب وہ پھر عراق میں گئے، پھر ایران سے مجتہد بنے. اب بڑے اہم بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہے، علماء اور مجتہدین میں. ان کی کتاب ہے جس سے میں کتاب سے یہ آرگومنٹ لے رہا ہوں. ان کی کتاب کا آرگومنٹ اور پھر خطبہ یہ آیت اللہ منیر خواص کہتے ہیں، اور یہ بڑے مشہور ہیں، آیت اللہ سیستانی کے بھی بہت قریب ہیں، اور ان کی نئی کتاب ہے اسلام اینڈ ویمن. انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہی جملہ یہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب میں اسلام اینڈ ویمن میں، جو اویلیبل ہے ہر سٹور سے یہاں پر. انہوں نے کہا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پروفٹ کے مشن میں پارٹنر تھی. بہت بڑا جملہ ہے. اچھا ہم تو کہتے ہیں نا شریعت الرسول، ہم کہہ دیتے ہیں شریعت رسالت کہتے ہیں نا، شاعری میں بھی بڑا وہ علی رضا صاحب کا مشہور ہے، بہت سے لوگ اور پڑھتے ہیں، آپ سن چکے ہیں ان کو، پیارے خان بھی پڑھا کرتے تھے شریک رسالت. میں اس کی تہ میں جانا چاہتا تھا کہ یہ جملہ اگر میں آپ کے سامنے آج بیان کروں
تو کیا میرے پاس کوئی ایویڈنس ہے میری ٹریڈیشن سے، کسی سنی ٹریڈیشن سے؟ سنی سے تو نہیں ملے گا، شیعہ ٹریڈیشن سے، تو پھر مجھے یہ مین سٹریم کتاب ملی اور مجھے سمجھ آ گئی کہ انہوں نے یہ کیوں کہا. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا، یہ بڑی اٹ کین بی ویری ٹرکی، تو لہٰذا بڑی احتیاط سے مجھے یہ بات کرنی ہے. اب میں آپ کو خطبہ سناؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میسج میں پارٹنرشپ کی کیا بات ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کو جو ابیہ کہا گیا تھا اور جتنا وقت ان کا تھا وہ سارے کا سارا وقت نبی اکرم کے ساتھ گزرا. ہم تو دو چار چیزیں ہسٹری میں ریکارڈ کی وہ ہم کیونکہ بار بار پڑھتے ہیں. سوال کرنے والا یہ کر سکتا ہے کہ اتنی اہم ان کا رول تھا وہ اور ان کی شہادت جلدی ہو گئی، کچھ کا خیال ہے 18 سال کی عمر میں ہوئی، کچھ کہتے ہیں 28 کے سال میں ہوئی. یہ بھی اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں 28 سال میں ہوئی، کیونکہ آپ وجہ جانتے ہیں اس کی کہ یہ 18 اور 28 کی بحث کیوں ہے. 18 اور 28 کی بحث اس لیے ایک ہی واقعہ اور سنتے چلیے پھر میں آپ کو خطبے پہ وہ ریزن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے تو وہاں پہ ان کو دو تحفے ملے تھے. ایک ان کو خرقہ فخر ہوا تھا، یہ زیادہ اہل سنت ٹریڈیشن میں فقیری اور یہ اسپریچویلٹی اور یہ صوفیزم اور یہ مسٹسزم کا سارا سلسلہ، وہ بھی بڑی مشہور بات ہے، وہ آئندہ کے لیے رکھتے ہیں. دوسرا ان کو تحفہ دیا گیا تھا جنت کے درخت کا سیب. ان کو کہا گیا کہ یہ آپ جا کے بی بی خدیجہ کو دے دیں. بی بی خدیجہ نے جب وہ سیب کھایا اس کے بعد انہوں نے، اور لفظ میرے پاس بہترین طریقہ نے کنسیو کیا جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ سیب کھانے کے بعد کیا. یہ ہے ٹریڈیشن آپ کی مین سٹریم ٹریڈیشن میں، عرفا کی ٹریڈیشن میں اور مین سٹریم شیعہ حدیث میں بھی. اب اس پہ بحث ہے کہ یہ معراج کب ہوا، کیونکہ معراج سے جوڑنا ہے سیب کو، تو کہنے والوں نے کسی نے کہہ دیا نہیں 605 میں پیدا ہوئے، کسی نے کہہ دیا نہیں 615 میں، کیونکہ وہ ہماری ٹریڈیشن کے مطابق تو معراج 614 ہوا. اس کے علاوہ کوئی تیسری ٹریڈیشن نہیں ہے ان کے پاس. ہمارے میں اپنی ٹریڈیشن پہ بھی کرٹیسزم کرتا ہوا چل رہا تھا، اس لیے کہ ہمیں کنسسٹنٹلی چیزوں کو چیلنج کر کے، اس لیے نہیں کہ آپ نے چیلنج کو اعتراض کے لیے کرنا ہے، سمجھنے کے لیے. یہ بحث ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، وہ تمام عورتوں کے لیے وہ پرنسپل ماڈل ہیں. اگر حضور کی ذات اسماء حسنہ ان کا پوری کائنات میں آخر تک ایک ماڈل ہے، تو بی بی کی ذات عورتوں کے لیے ماڈل ہے. تو یہ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنا کم وقت ملا ہو؟ ایک صرف لاجک کے بیس پہ آرگومنٹ ہے. وقت ان کے پاس تھا غالباً، چلے زیادہ تھا تو 28 سال تھا. اس میں آپ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولا علی جب بعد میں خلافت پہ آئے، یا انہوں نے 25 سال جو پہلے 3 خلیفوں کے وقت میں گزارے بڑے ہی امپورٹنٹ تھے پرنسپل کے لحاظ سے، میسیجنگ کے اعتبار سے، امامت کے کنٹینیو کرنے کے اعتبار سے. اور بچے حسن و حسین نے کتنا اہم کام سر انجام دینے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی ارلی بی بی چلی جاتی؟ اس لیے میرا آرگومنٹ یہ ہے، اس لیے یہ خطبہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ کیونکہ آخری خطبہ تھا ان کا، کہ ان کا رول پروفٹ کی سپورٹ ہی تھا. ان کا رول جو ہے وہ نبی کے ساتھ ساتھ تھا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ شاید مشن میں وہ پارٹنر ہوں. اس لیے کیونکہ آپ کو ہسٹوریکل ٹرینڈ یہ بتا رہا ہے کہ امامت کا ساتھ مولا علی کا ساتھ تو انہوں نے دیا. کب تک دیا؟ تو بڑی ارلی وہ چلی گئی 632 میں. 25 سال تو حضرت علی ابن، پھر اب مخالفت میں کتنا مشکل دور گزارا، پھر حکومت میں آئے. وہ ٹائم نہیں ہے بی بی ساتھ، وہ صرف شروع کا. اس لیے یہ آرگومنٹ ہوا کہ وہ ان کا پرنسپل ٹاسک، ان کی ڈیوٹی ہی نبی کی حمایت اور ساتھ تھا. اور یہ اس لیے انہوں نے جو پیغام دیا اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی کہ انہوں نے صرف کسی غصے میں آ کے کسی ایک باغ کسی پراپرٹی کی بیس پہ نہیں دیا. انہوں نے اسلام کے وہ پرنسپلز بنائے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ وہ ٹرانزیشن تھی جو رسالت سے امامت تک ہونی تھی. اس کی جو فلیگ بیرر ہیں اس ٹرانزیشن کی، رسالت سے امامت کی، وہ ہیں بی بی فاطمہ الزہرا. یہ ہے ان کا تعارف، یہ ہے ان کا پراپر تعارف. خطبے میں وہ بیان کرتی ہیں. آپ نے بڑا، میں نے آپ کو زحمت دی اور آپ نے بڑی پیشنس سے سنا. اب آپ کی تکلیف کم ہے کیونکہ اب میں وہ 5 باتیں خطبے کی بیان کرتا ہوں. سب سے انہوں نے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑے اس کے میں نے جملے لکھے ہیں وہ پڑھوں گا، تھوڑی سی تشریح اور پھر بات ختم ہو جائے گی. بی بی آغاز کرتی ہیں اس خطبے کا، ہم اس کے لیے جس نے تمام نعمتیں عطا کی، اور شکر ہے اس کا کہ جس نے نفس کو نیک و بد کی تمیز بخشی، اور ثنا ہے اس کے لیے کہ جس نے اپنی نعمتیں عام کی، اور پروردگار نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی. یہ جملہ سنیے.
اور پروردگار نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی جن کا شمار کرنا ناممکن ہے، اور ایسی نعمتیں جن کی مدت اوقات شکر سے کہیں زیادہ ہے. یعنی آپ کے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ کا جتنا ٹائم ڈیوریشن ہے وہ آپ اس کیپیبل ہی نہیں ہے کہ آپ شکر ادا کر سکیں، اور ایسی نعمتیں جن کی ہمیشگی کا ادراک انسان کے کنٹرول سے، انسان کے بس سے باہر ہے. یہ ہے تعارف. یہ تعارف کون کروا رہا ہے؟ جس کی اتنی کلیئرٹی آف تھاٹ ہے خدا کے بارے میں، جس نے خدا کو اس انداز سے دیکھا اور جانچا ہے اور سمجھ کے ادراک کر کے عبادت کی ہے. یہ ہے سٹیٹس بی بی کا. پہلے انہوں نے خدا کا تعارف کرایا، میں نے سلیکٹ کیا ہے ایک حصہ. دوسرا، اب انہوں نے جب پیغام توحید میں ایک بات انہوں نے، اور صرف کئی جو اہم بات تھی کہ کلمہ جس نے کہہ دیا، کلمہ اس کا قبول ہے جس نے خلوص دل سے وہ کلمہ کہا اور فقط اللہ کی خاطر عمل کیا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس وقت لوگ سامنے آ گئے تھے نا کہ جن کی جو کلیم تھا یا جن کا جو مذہب کا نیریٹو تھا وہ یا تو خلوص پہ مبنی نہیں تھا کلیئرلی، کیونکہ ان سے دیکھیں مخاطب کن سے ہیں. اور ساتھ یہ بات کہ وہ انہوں نے ساتھ ایڈ کیا کہ اس لیے کہ پروردگار نے بہت سی چیزیں اس لیے خلق کی ہیں کہ وہ عقل والوں کو ان کی حکمت کا ثبوت دے سکے. یعنی کانسٹنٹ ہی آپ کو انسٹرکشن بھی آ گئی کہ جو حکمت، جو عقل والے ہیں انہوں نے کانسٹنٹ حکمت تلاش کرنی ہے. میں اس کو اپنی زبان میں انگریزی میں کہوں گا کانسٹنٹ تھنکنگ، کانسٹنٹ انالیسز ہے مذہب کے اندر. کوئی اینڈ نہیں ہے کہ آپ کو یہ 5 باتیں مل گئیں دیٹ از دی اینڈ از اٹ. اس کے بعد انہوں نے تعارف کرایا اپنے والد بزرگوار کا. صلوات پڑھیے. بہت ہی انہوں نے کمال بات سے شروع کیا. انہوں نے کہا محمد اور ان کے وہ اللہ کے رسول اور عبد ہیں جنہیں پروردگار نے نبی بنا کر بھیجنے سے پہلے ہی ممتاز و مختار کر دیا. بھیجنے سے پہلے ہی ممتاز و مختار کر لیا اور انہیں مبعوث کرنے سے پہلے انبیاء کرام کو ان کے نام سے متعارف کرا دیا. دیکھیں کتنی یہ سینٹرل فیچر ہے آپ کی پرنسپل. پھر فرماتی ہیں میں لفظ دیکھ کے اس لیے پڑھوں کہ بالکل ایگزیکٹ اردو ترجمہ ہے میری علم کے مطابق. اللہ نے میرے والد بزرگوار کے ذریعے سے امتوں کو، پچھلی امتوں کی بے دینی کی تاریکیاں دور کی، عقلوں کی مشکلیں حل فرمائیں اور بصیرت کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. اب جبکہ وہ دنیا میں نہیں ہیں اور دنیا کی زحمتوں سے نکل کر راحت و آرام میں پہنچ گئے ہیں، اب بی بی کی امیجنیشن دیکھیے. کہتی ہیں تو اب ملائکہ اور ابرار انہیں اپنے گھیرے میں لیے رکھتے ہیں. یہ تو کوئی وہی کہہ سکتا ہے جو دیکھ رہا ہے. یہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی وقت؟ ملائکہ اور ابرار انہیں گھیرے میں لیے رکھتے ہیں اور رب غفار کی رضا انہیں اپنے قریب رکھے ہے اور وہ مالک اور جبار کی ہمسائیگی سے بہرمندوز ہو رہے ہیں. He is enjoying the neighborhood of God. اللہ کے ہمسائے ہیں والد بزرگوار. یہ اب آپ سوچیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے. اس کے بعد تیسرا جو موضوع انہوں نے انتخاب کیا، میں اس میں سے ایک تھیم لیا ہے، وہ قرآن کے بارے میں. اور یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کے بعد بہت الزامات لگے، بہت شک و شبے کریٹ ہوئے اور لوگوں نے فلاں تھی نہیں تھی، شیعوں اتنا مانتے ہیں. ان کا صرف 2 پیراگراف بی بی کے آپ پڑھنے جنہوں نے قرآن کے بارے میں کہیں، آپ کی بالکل کنسپشن کلیئر ہو جائے گی. ایک یہ کہ جس وقت نبی تشریف لے کر گئے اس وقت قرآن مکمل اکٹھا کیا جا چکا تھا. یہ آرگومنٹ غلط ہے جو آج کل اب جو اینٹی اسلام فورسز ہیں ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ اتنا قرآن تو 200 سال بعد اکٹھا ہوا. نہیں، 200 سال بعد نہیں ہوا. مولا علی نے کون سا قرآن اکٹھا کیا؟ مولا نے کہا تھا نا شروع میں کہ میں کچھ عرصے تک کسی کو نہیں ملوں گا کیونکہ میں وہ لکھ رہے تھے قرآن کی تفسیر کے اس کا محل وقوع کیا ہے، کس وقت کوئی آیت نازل ہوئی، اس کی تشریح کیا ہے، کس وقت اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. یہ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے جو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. لیکن قرآن اکٹھا ہو چکا تھا. اگر آپ بی بی کے خطبے کو پڑھیں، بی بی کے خطبے کو میں اپنا ایویڈنس پیش کروں، اس سے آپ کو کلیئر نظر آئے گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اسرار و رموز منکشف ہیں اور اس کا اتباع کرنے والے قابل رشک ہیں اور اس کو توجہ سے سننے والے کو یہ قرآن نجات تک لے جاتا ہے. اب کوئی قرآن اکٹھا ہے ہی تو وہ کہہ رہی ہیں اس کو پڑھو اور اس کو سنو. اچھا، اس سے اگلی بات، چوتھی بات جو اس خطبے سے میں پرنسپل ہے، بی بی نے اپنا آپ تعارف کرایا.
خدا کا تعارف کرا دیا، اپنے والد بزرگوار کا تعارف کرا دیا، قرآن کا تعارف کرا دیا. اب آگے وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں کہنے لگی. اب وہ اپنا تعارف کرا رہی ہیں. اس میں صرف انہوں نے ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا میں جو پہلے سے کہتی رہی ہوں وہی کہتی رہوں گی، اور جو کہتی ہوں وہ غلط نہیں ہے. یعنی میرا پیغام کنسسٹنٹ ہے پرانے پیغام سے، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ڈرا کے یا کسی طرح سے میرے پیغام بیان کرنے سے روک لے گا تو وہ غلط ہے. اب جملہ دوبارہ سنیں، میں جو پہلے سے کہتی رہی ہوں وہی کہتی ہوں گی، اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ غلط نہیں ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد اگلا جملہ، اب انہوں نے امامت کا انٹروڈکشن ہے، اور امامت کے انٹروڈکشن میں انہوں نے صرف ایک فیکچول حقیقت بیان کی. انہوں نے کہا کہ جب بھی، یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں، جب بھی مذہب حق کو کوئی امتحان لاحق ہوا تو نبی نے علی کو اس کی سرکشی کے لیے بھیجا. تو نبی نے علی کو ان کی سرکشی کے لیے بھیجا، اور علی کسی محاذ سے تب تک نہ لوٹے جب تک بلاؤں کا سر کچل نہیں دیا اور فتنے کی آگ بجھا نہیں دی. یعنی کلیئر کر دیا انہوں نے کہ کیا وجہ امامت کا یہ جو منصب ملا ہے اس کی وجہ کیا ہے. یہ ہے علی کا. اس سے کیا خوبصورت، وہ بہتر اس سے تعارف کراتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے اب چیلنج کیا. اب جب ساری بات یہاں تک کر لی، سب لوگ سن رہے تھے، لوگ بڑے پریشان تھے، کچھ لوگ رو بھی رہے تھے اس جگہ پہ. بی بی کے لیے وہ جگہ کوئی نئی جگہ نہیں تھی، ان کے گھر کا صحن تھا. یہ مسجد جو مسجد نبوی، جو آپ کے نئے خلیفہ وقت کا دربار تھا یا ان کا کورٹ تھا، وہ کورٹ بی بی کا صحن تھا. اگلی بات بی بی نے ان کو کہی، اب ان کو چیلنج کرنا شروع کیا. یہ پانچویں اہم بات خطبے میں بی بی نے کہا کہ دیکھیں، جیسے ہی نبی چلے گئے تو یہ اب ان کے جملے ایگزیکٹ ترجمہ، شیطان نے اپنا سر نکالا اور تمہیں آواز دی، اور تم نے شیطان کی آواز پہ لبیک کہا. تم نے شیطان کی آواز پر لبیک کہا اور اپنے گھاٹ کو چھوڑ کر دوسرے کے گھاٹ پر پانی پیا. کیا اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کا حق مارا تم نے. آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں. ہم بھی ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں اور ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں ہمیں حق کا بیان بھی کرنا ہے، لیکن ہمیں اور سینسٹیوٹیز کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ گھرانہ ہے جو آپ کو حکمت سکھاتا ہے. تو پتھر دے کے نہیں مارنا تھا کسی کو، صرف یہ کہا کہ دیکھو تم نے کس کی تو پیروی کر رہے ہو. اور اس کے بعد کہا، اور دیکھیں کوئی، انہوں نے جسے کہتے ہیں she never minced her words، بظاہر تم میں سے کچھ نے اسلام اختیار کر رکھا ہے، مگر دراصل تمہارے دل میں نفاق ہے. مگر تمہارے دل میں نفاق ہے، اور تم ریزن کیا بتا، اور تم اہل بیت کے خلاف جنگلوں میں چھپ کر چالیں چلتے ہو. ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے، کوئی میرا اس میں لفظ نہیں، میں اس لیے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. اور تم اہل بیت کے خلاف چھپ کر چالیں چلتے ہو. اب اپنے کیس پہ آئیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فدق کے نام سے آپ نے ایسوسیٹ کر دیا، پچھلے اور اگلے پرنسپل سارے ہم بیچ میں رہ گئے. اب فدق کا ذکر کیا، نام نہیں لیا فدق کا. کہا تم گمان کرتے ہو کہ مجھ کو جو اپنے والد سے ترکے میں کوئی تم گمان کرتے ہو کہ مجھ کو اپنے والد کے ترکے میں کوئی حق وراثت نہیں ہے، تو کیا تم جاہلیت کے احکام پسند کرتے ہو؟ یعنی ان کو بتا دیا کہ تم جو پرنسپلز لے کے چل رہے ہو وہ جاہلیت کے ہیں. اس کے بعد اب سب سے امپورٹنٹ ریفرنس دیے قرآن کے. بی بی نے بڑی ایسا آرگومنٹ پیش کیا جس کا جواب نہیں. پہلے انہوں نے ذکر کیا حضرت سلیمان اور داؤد کا، پھر انہوں نے حضرت یحییٰ اور زکریا کی دعا بتائی کہ اے پروردگار مجھے تو اپنا ایسا وارث دے جو میری وراثت کو پائے. یہ قرآن کی آیات کو کوٹ کیا جو نبیوں کی وراثت کے بارے میں تھی، اور پھر صرف ایک جملہ کہا، پھر صرف یہ کہا کہ نبی، ہمارے نبی میرے والد بزرگوار جو کہتے تھے اس میں اور قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. کتنا یہ اسٹرانگ آرگومنٹ تھا کہ یہ قرآن میں ہے، یا تو یہ کہہ دو یہ قرآن میں نہیں ہے. اور دوسری بات کہ قرآن میں اور میرے والد کی بات میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. اس سے ثابت کر دیے تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے. اس کو قرآن سے ثابت کیا. آرگومنٹیشن بھی آپ کو بتا دی انہوں نے، اور انہوں نے اپنا کلیم بھی بتا دیا بغیر ڈائریکٹ کیے ہوئے اور حکم دکھائے ہوئے. اور صرف یہ کہہ دیا ساتھ کہ یہ اصل میں کیا حق ہے کس کا،
اس کو میں روز حشر پہ چھوڑتی ہوں. اب آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ مولا علی جب خلیفہ بن گئے ان کا حق تھا تو انہوں نے لے کیوں نہیں لیا؟ جب بی بی چھوڑ گئی کہ میں حشر میں چھوڑ گئی ہوں تو مولا کیسے اس کو کلیم کر لیتے؟ ہاں بعد میں کسی نے دے دیا، ہمارے باقی ائمہ کو کسی نے دے دیا، وہ اور بات ہے. ہماری طرف سے وہ گیو اپ کر دیا گیا کیونکہ کسی پراپرٹی یا کسی لوگ کہتے ہیں اگر وہ زمین مل جاتی تو اتنے پیسے ہوتے کہ اس سے اسلام کی تبلیغ ہو جاتی. نہیں، یہ آپ کا خیال ہے خدا کی تبلیغ کا جو مشن ہے یا اہل بیت کا جو مشن ہے وہ کسی تھوڑی سے زمین کے ٹکڑے پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارا نیریٹو بڑا امپورٹنٹ ہے. اپنے نیریٹو کو ہمیشہ جانچیں، اس کی فریمنگ کریکٹ کریں، ورنہ اعتراض کرنے والے آپ پہ ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا اور آپ کا آرگومنٹ مین سٹریم نہیں بنتا. اس لیے ضروری ہے یہ پورے اس کو خطبہ آج کے بعد خطبہ آپ اپنی حد تک خطبہ فاطمہ الزہرا کہیں اور یہ بتائیں کہ یہ ہمارا پلر ہے ہماری ایسنس کا. سب سے فائنل تھیم، اور پھر تھوڑی سی ہم 5 منٹ اور رہ گئے ہیں جو میرے پاس، اس میں ہم مصائب کی تھوڑی سی بات کریں گے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ اس پورے خطبے کا جو میں نے آپ کو 5 سنائے اور سارا بیک گراؤنڈ دیا، اپنا آرگومنٹ پیش کیا، اس کا سینٹرل کی تھیم کیا ہے ایک جملے میں؟ اگر اس مختصر وقت میں، ویسے تو اس پہ اشرا پڑھنا چاہیے، وہ ایک جملہ کیا ہوگا؟ میں بہت سوچتا رہا میں کیا ایک جملہ اپنے ینگ جو بچے ہیں یہاں پہ، خاص کر بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کو میں کیا پیش کروں؟ وہ جملہ یہ ہے کہ اہل بیت کی مخالفت اصل میں اسلام کی مخالفت ہے. میں اس تھیم پہ پہنچا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپشنل ہے کہ اہل بیت سے محبت کر لیں ورنہ باقی پھر بھی ٹھیک ہے. یہ خطبہ مجھے یہ سکھاتا ہے کہ اہل بیت کے رائٹس اور اہل بیت کی مخالفت، یہ علی، فاطمہ، حسن و حسین کی مخالفت اصل میں اسلام کی مخالفت ہے. یہ نہیں ہے کہ چیری پک کر کے آپ نے باقی چیزیں اٹھا لی، قرآن کی تلاوت بھی آپ نے کر لی، حدیث بھی سیکھ لی، عامل بھی بہت اچھے ہو گئے. اگر اس خاندان کے ساتھ لائلٹی، اس کا ادراک نہیں ہے تو آپ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں. صلوات پڑھیے. دیکھیے وسائب کے بس چند بول تاکہ آپ اس فریم کو سمجھ سکیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، جب بی بی کے پاس وقت بڑا کم تھا، اس لیے کہاں مولا علی نے کتنے خطبے دینے تھے کہ نیچرل بلاغہ بن گئی. بی بی کے پاس اپرچونٹیز کم تھی، وہ اس لیے اتنا جامع تھا اور اتنا کلیئر تھا اور اتنا فاؤنڈیشنل تھا. جیسے ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں نا فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ، وہ ڈیوائن ٹیکسٹ کے بعد جو فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ بی بی کے پاس جب وقت اتنا کم تھا اور نبی ان کو جاتے ہوئے بتا گئے تھے. وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ بی بی اتنی پریشان تھی نبی کو بیمار دیکھ کر، تو ان کے کان میں انہوں نے ایک دن کہا، جو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ یہ رو دی تھی پھر آپ ہنستی تھی، ایک بات انہوں نے کہی کہ دیکھو، نبی نے کہا کہ اب میرا جانے کا وقت ہے. کسی اور کو نہیں کہا کہ میرا جانے کا وقت ہے. اور دوسرا جملے میں یہ کہا کہ دیکھو تم بھی مجھ سے بہت قریب ہو، تم بہت جلد مجھے آ ملو گی. اب جب بی بی کس مشکل کس تکلیف سے گزری، تو ایک دن بی بی نے اپنے آخری دنوں میں کہا کہ دیکھو وہ بلال کو آواز دو، میں نے بڑے دنوں میں نے آذان نہیں سنی، میں آذان سننا چاہتی ہوں. حضرت بلال کو بلایا گیا، حضرت بلال نے آذان دی. جب آذان دی تو بلال ابھی آذان کے بیچ میں تھے تو ان کو کھینچا گیا، ان کو کہا چپ کرو، رک جاؤ. انہوں نے کہا کیوں رک جاؤں اذان کے بیچ میں؟ انہوں نے کہا تم نے جیسے ہی کہا محمد رسول اللہ، بی بی غم سے نڈھال ہو کے بے ہوش ہو. یہ تھا عشق نبی، یہ تھا عشق. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی کو بلائیے. اپنے آخری دنوں میں حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا اور ان کے پاس لایا گیا. انہوں نے کہا بی بی حکم. انہوں نے کہا سلمان آپ نے بھی آنا چھوڑ دیا، بڑے دن ہوئے میں نے آپ کو بھی نہیں دیکھا. سلمان نے کہا نہیں بی بی، میری ایسی کیا مجال کہ میں یہاں نہ آؤں، مجھے بہت سخت بخار ہے. وہاں پہ بی بی نے بیٹھ کے ان کو تعلیم دی کہ آپ نے سورہ نور پڑھنا ہے. تب سے یہ حکمت میں جو کوئی بیمار ہو وہ سورہ نور پڑھے. تیسری بات، ایک اور شخص نے، یہ اس وقت ہی کسی کو کہا گیا جو ہمارے سارے عرفاء نے لیا. یہ بڑی مصدقہ بات ہے جو ہماری تمام ٹریڈیشن میں لکھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ بی بی نے کیونکہ ایسی مشکل دیکھی تھی اپنے آخری وقت میں، جس کسی کو بھی کوئی مشکل ترین مرحلہ سامنے آئے تو اس کا جو سب سے آزمودہ جواب ہے وہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اپنے دائیں گال کو زمین پہ رکھیں
اور کہیں ایک لفظ آواز دیں، یہ آواز دیں السلام علیکہ یا فاطمہ بنت محمد ادرکنی، السلام علیکہ یا فاطمہ بنت محمد ادرکنی۔ اور وفا کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بی بی اس سوال کا جواب نہ دے۔ یہ کیسی تکلیف تھی، یہ کیسی مشکل تھی جو انہوں نے پروردگار کے حضور پیش کی۔ اب یہ جس دن آخری دن آیا، ایک بات اب عبادت کی خاطر آپ اور سنتے چلیے، آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول ہوئی۔ جب آخری دن وقت آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے بی بی کو کہا کہ آپ آج مجھے بہت جلدی میں دکھائی دے رہی ہیں، آپ بچوں کو تیار کر رہی ہیں، کھانا تیار کر رہی ہیں۔ بی بی نے صرف ان سے کہا کہ مجھے رات کو نبی خواب میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا فاطمہ اب تم آ جاؤ۔ بی بی نے آخری وقت اپنی تیاری کی، بچوں کو مولا کے ساتھ نماز کے لیے بھیجا اور کہا آخر میں تیار ہوئی، اپنا غسل کیا، اپنا کفن پہنا۔ آپ جانتے ہیں بی بی کو دوسرا کفن نہیں دیا گیا، بی بی نے جو کفن پہنا وہ خود ہی پہنا۔ جب واپس سے نماز ختم ہوئی، آخری جملے جو نماز ختم ہوئی، حسن حسین بھاگتے ہوئے گھر آئے تو جو وہاں پہ خاتون موجود تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ بچوں آؤ، بچوں حسن حسین کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا آپ جانتی نہیں ہیں ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ اس بات پہ بچوں نے ضد کی کہ نہیں یہ دروازے کو کھولا جائے، وہ کھولا گیا اور دیکھا کہ بی بی فاطمہ زہرا اپنی جائے نماز پر لیٹی اور وہ ان کا قلب خدا کے پاس جا چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم جن مرحومین کے اصال کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند فرما، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے مرحومین کو بلند درجے پر قائم، ہم سب کے ایمان کو کامل کر۔ جو یہاں پر بیمار ہیں ہم میں سے کسی عزیز کے، کوئی مومن متقی پرہیزگار، کوئی محمد و آل محمد سے عشق کرنے والا، کوئی امام زمانہ کا متوالی، کوئی علی کا پیارا، جہاں کہیں بھی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم علم مزید حاصل کر سکیں اور ان مجالس کا اہتمام کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا حسین 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 کہتے تھی ماں خوب بھری مئی یاد سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ کہتے تھے ماں خوب بھری میں یاد سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ اور ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی، اور افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ اور اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں
بے چین تھی خواہش اور 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا اب وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل بھر اور ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی وہ مر جائے گی صغیرہ جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر اور پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بھر اور تم اس کی لے کے جگہ توڑ رہے ہو اور منہ مار سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹے ہو دل بھر اور جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کر وہ بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر علی اکبر تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تو نے کہہ کے بالکل دو جسے مولا کہا تھا تو نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے
گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تنہائی علی کی تنہائی علی کی تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے غربت ہائے غم میں تیرے جاتی رہی بینائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی دربار میں ظالم کے گئی بنت پیمبر کیا وقت تھا کچھ کرنا سکا پادہ خیبر آئے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا شوہر کے لیے ڈھال تھی جب تک رہی زندہ آئے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی در جلتا ہوا فاطمہ
گرایا در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا ہائے تصویر